دیکھو جی، آج ہم کیا سمجھتے ہیں کامیاب لوگ کون ہیں ہمارے نزدیک؟ آج جس کے پیچھے گاڑیوں کی ایک لمبی قطار ہے، ٹھیک ہے، 5 گاڑیاں جس کے گیراج کے اندر ٹھہرے گئے، ہیلدی لائف اسٹائل ہے، اس کے پیچھے گاڑیوں کی لمبی قطار ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، ایک اچھی پوسٹ ہے، کہتے ہیں یہ کامیاب انسان ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اور جس کے پاس یہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ ناکام ہے. یا اگر میرے پاس آج یہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں میں ناکام ہوں اور میں تو سروائیو ہی نہیں کر سکتا اس سوسائٹی میں اور مجھے عزت بھی نہیں دی جاتی. جس کے پاس یہ سب سے چیزیں ہیں، چاہے اس نے حلال حرام جس طریقے سے وہ اکٹھی کی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے پاس اگر یہ چیزیں ہیں تو ہم کیا اس کے آگے جھک بھی رہے ہوتے ہیں، اس کے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، اس کی عزت بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن عند اللہ کے نزدیک، کیونکہ آج میٹیریلزم کا دور ہے، ٹھیک ہے، مادہ پرستی کا دور ہے، معدنیات کے غلام بن گئے ہیں، یہ معدنی چیزیں جو ہیں یہ اہمیت رکھتی ہیں. لیکن عند اللہ کے نزدیک کامیاب انسان کون ہے؟ اللہ کسے کامیاب کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کے نزدیک کامیاب بات تو وہ ہوگی نا، سچی بات نبی کی اور اللہ کی بات سچی ہے، ٹھیک ہے، سب سے سچی بات. اور جو کوئی بات، جو کوئی دلیل قرآن اور حدیث سے ٹکرائے گی اسے دیوار میں مار دو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. جو قرآن اور حدیث سے جو دلیل، جو کوئی بات آ کے ٹکرائے گی، قرآن پاک، یہاں میں آپ کو قرآن پاک بیان کر رہا ہوں، حکم خدا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ عند اللہ کے قریب، اللہ کے نزدیک، اللہ کی نظر میں کامیاب لوگ کون ہیں؟ ہمارے نزدیک تو ہم نے کہا یہ لوگ، یہ معیار ہم نے بنایا ہوا ہے کامیابی اور ناکامی کا، یعنی یہ 5-6 چیزیں جن کے پاس ہیں یہ کامیاب ہیں اور جن کے پاس نہیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ناکام ہیں. لیکن عند اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ سورت بھی کہتے ہیں، اسے سورہ بھی کہتے ہیں، سورہ العصر، ٹھیک ہے، سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ کامیاب لوگ کون ہیں. سورہ العصر میں بتا رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان بے شک انسان، لفی سراسر خسر خسارے میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان سراسر خسارے میں ہے، انسان سراسر گھاٹے میں ہے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں، سرنیس نہیں کہہ رہے یا اور کوئی نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے ہیں، حکم خدا ہے. سورہ میں کہہ رہے ہیں، سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. پہلے کہہ رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان سراسر خسارے میں ہے، انسان سراسر گھاٹے میں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں گھاٹے میں کیوں ہے انسان؟ یہاں کی ہر چیز جو ہے دھوکہ ہے، اس دنیا کی ہر چیز دھوکہ ہے، یہاں کی ہر چیز فانی ہے، فنا ہو جانے والی ہے. اللہ کی ذات قائم رہنے والی ہے، اللہ کی ذات ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی. اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جسے زوال نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، قائم و دائم رہنے والی اللہ کی ذات ہے. یہاں کی عزت بھی دھوکہ ہے، یہاں کی ذلت بھی دھوکہ ہے. اس دنیا میں اگر آپ کو عزت مل گئی ہے نا، عارضی ہے، ختم ہو جائے گی. یہاں کی ذلت، اگر آپ کو یہاں ذلت مل گئی ہے، ناکامی مل گئی ہے، وہ بھی دھوکہ ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی. یہاں کی عزت دھوکہ، یہاں کی ذلت دھوکہ، یہاں کی ترقی دھوکہ، یہاں کی تنزلی دھوکہ، یہاں کا عروج دھوکہ، یہاں کا زوال دھوکہ، یہاں کی غربت دھوکہ، یہاں کی امارت یعنی امیری دھوکہ. ہر چیز الغرض، ہر چیز دھوکہ ہے، ہر چیز دھوکہ ہے، ہر چیز فانی ہے، فنا ہو جانے والی ہے. اگر آج کسی کو اتنا لائف اسٹائل اچھا مل گیا، وہ چاہے شاید میں نے پوری زندگی اس سے بڑے بڑے ماضی میں دیکھو، ذرا چھانپ کے دیکھو ماضی کے سڑکوں میں اتنے بڑے بڑے لوگ وہ جب کہتے تھے خدائی کے دعوے کیے، فرعون، شداد، نمرود، ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے یہ جنت جو آسمان سے بارش میں نے برسائی ہے، جنت میں نے بنائی ہے، غمی خوشی، صحت، بیماری یہ ہم دیتے ہیں، نعوذ باللہ، خدائی کے دعوے کیے. تو آج کہاں ہیں وہ؟ منو مٹی کے نیچے پڑے ہیں. یا ایسے لوگ اتنا مال و دولت تھا، حسن و جمال تھا، کہتے تھے ہمارے بغیر دنیا چلے گی نہیں. آج دنیا چل رہی ہے، وہ مٹی کے اندر پڑے ہیں، منو مٹی کا پتہ نہیں کیا حال ہو رہا ہے. تو بیٹے یہاں کی ہر چیز دھوکہ ہے، اس دنیا کی ہر چیز دھوکہ ہے، فنا ہو جانے والی دنیا ہے نا، مٹ جائے گی. زیادہ سے زیادہ کیا ہے، 60 سال 70 سال 100 سال جی لو گے، ختم ہو جاؤ گے. یہ تو پہلے اللہ نے کہا قسم ہے زمانے کی انسان سراسر خسارے میں، ہر چیز یہاں کی خسارے میں. آگے اب کہہ رہے ہیں کون خسارے میں نہیں ہے، کون کامیاب لوگ ہیں. اب آگے آ رہا ہے کامیاب لوگوں کے بارے میں جو اس صورت میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے. یعنی کون گھاٹے میں نہیں ہے، کون خسارے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، کون کامیاب لوگ ہیں؟ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، الا الذین آمنوا جو ایمان لے کر آئے. اب ایمان کس چیز پر لے کر آئے؟ اللہ پر ایمان لے کر آئے، رسولوں پر ایمان لے کر آئے، ملائکہ پر، فرشتوں پر ایمان لے کر آئے، اور کیا ہے آسمانی کتابوں پر ایمان لے کر آئے، اور اس کے بعد کس کے اوپر؟ یوم آخرت کے اوپر ایمان لے کر آئے. یہ 5 چیزوں پر مسلمان ہونے کی شرائط ہیں. یہ مسلمان ہونے کے لیے یہ شرطیں ہیں، اگر ان پہ ہمارا ایمان نہیں ہوگا مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان 5 چیزوں پر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کامیاب لوگ وہ ہیں الا الذین آمنوا، باقی سارے گھاٹے میں الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، ان 5 چیزوں پر ایمان لائے جو میں نے بتایا. اور صرف ایمان نہیں لے کر آئے،
کہ میں ان 5 چیزوں پر ایمان لے آؤں، اللہ پر ایمان لے آؤں، رسولوں پر ایمان لے آؤں، ملائکہ پر لے آؤں، آسمانی کتابوں پر لے آؤں، یوم آخرت پر لے آؤں، اور اس کے بعد میں کیا کروں؟ نیک اعمال نہ کروں. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، عملوا اعمال کیے، صالحات نے اور نیک اعمال کیے. محض وہ کامیاب نہیں ہے جو ایمان لے کر آئے، بلکہ آگے کہہ رہے ہیں وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال بھی کیے. ٹھیک ہے، علم عمل کے بغیر ادھورا ہے، عمل ہی انسان کو انسان کامل بناتا ہے. ٹھیک ہے، ایکشن از سو امپورٹنٹ. عمل جو ہے یہ بہت ضروری ہے، عمل ہی انسان کو انسان کامل بناتا ہے. یہ نہیں میں ایمان لے آیا لیکن آگے میں نیک اعمال نہیں کر رہا. اب نیک اعمال کیا ہیں؟ نیک اعمال کی لمبی چوڑی فہرست ہے. ٹھیک ہے، ٹائم لگ جائے گا کہ بات لیکن میں شارٹ کر رہا ہوں آپ کے لیے، بڑی بات کو چھوٹا کر رہا ہوں. نیک اعمال مطلب جنہوں نے حقوق اللہ ادا کیے اور حقوق العباد ادا کیے. حقوق اللہ میں اللہ کے سارے حقوق آ گئے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں، جو فرائض ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ذمہ جو ہیں چیزیں. اور حقوق العباد بندوں کے حقوق. بندے مطلب صرف یہ بندے نہیں، اللہ کی ساری مخلوق، کیڑے مکوڑے بھی آ گئے، جانور، پرندے، ایکویٹک لائف بھی آ گئی اس میں، یعنی وہ سمندری آبی زندگی جو ہے وہ بھی اس میں آ گئی. 18,000 مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، زمین پہ. یہ بندوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد ہے. یہ آپ جانور کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، کیڑے مکوڑے کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، پرندے کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. انسان تو دور کی بات ہے. صرف ایمان نہیں لائے بلکہ نیک اعمال بھی کیے. اور نیک اعمال میں بتا رہا ہوں، لمبی چوڑی فہرست نہیں بتا رہا ہوں، شارٹ کر رہا ہوں، جنہوں نے حقوق اللہ ادا کیے اور حقوق العباد ادا کیے. ٹھیک ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کامیاب لوگ اور کون ہیں؟ اور کون ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں، جو گھاٹے میں نہیں ہیں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. واو کا مطلب ہوتا ہے اور، وَتَوَاصَوْا اور نصیحت کی، بالحق کی، حق کی. یعنی یہ بھی کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو حق کی نصیحت کی. حق کی نصیحت کیا ہے؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا. جس طرح میں آپ کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، برائی سے روک رہا ہوں کہ اللہ کو مانو، توحید کو پکڑو، ٹھیک ہے، برائی کو چھوڑ دو، برے کاموں کو چھوڑ دو، لوگوں کا دل دکھانا چھوڑ دو، لوگوں کی جیبیں کاٹنا، گلے کاٹنا، زیادتیاں کرنا چھوڑ دو. یہ حق کی نصیحت ہے. ظالم کے خلاف آواز بلند کرو، مظلوم کی حمایت کرو، یہ حق ہے. ٹھیک ہے بچے، یہ حق ہے. حقوق اللہ ادا کرو، حقوق العباد ادا کرو، یہ حق ہے. تو کامیاب لوگ کون ہیں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جنہوں نے لوگوں کو حق کی نصیحت کی. اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جنہوں نے صبر کی نصیحت کی. ایک تو پیچھے کہا جنہوں نے لوگوں کو حق کی نصیحت کی وہ کامیاب ہیں، اور آگے کہہ رہے ہیں اور لوگ جنہوں نے لوگوں کو صبر کی نصیحت کی وہ بھی کامیاب ہوئے. جنہوں نے لوگوں کو صبر کی نصیحت کی. اور صبر کس پہ کیا جاتا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو زندگی میں تکلیفیں بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، مسائل بھی آئیں گے، تو وہاں ڈیل ٹریک نہیں ہو جانا. ٹھیک ہے، وہاں پر مایوس نہیں ہو جانا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، اللہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، صبر کرنے والوں کو پسند بھی کرتے ہیں. اور جو صبر کی نصیحت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگوں کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں کہ آزمائش پہ صبر کرو، پریشانی پہ صبر، انہیں بھی اللہ تعالیٰ انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے لوگوں کو صبر کی نصیحت کی. ٹھیک ہے، تو صبر ہمیشہ کیا جاتا ہے پریشانی پر، تکلیف پر، آزمائش پر. آزمائش آئیں گی بیٹے. یہ زندگی جو ہے یہ پھولوں کا بستر نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے. کیا تفکرات، پریشانیاں، مسائل، امتحانات سے گزر کر آپ کو جو ہے آگے جانا پڑے گا. تو یہاں دل برداشتہ نہیں ہو جانا، پریشان نہیں ہو جانا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ کہہ رہے ہیں لما صبروا، اور پھر کہہ رہے ہیں وکانوا بآیاتنا یوقنون. صبر کرو، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور یقین کرو. صبر اور یقین یہ دو ایسے انگریڈینٹس ہیں، ایسے دو اجزاء ہیں جنہوں نے آپ کو لے کر جانا ہے، آپ کو پار لگانا ہے، آپ کی کشتی کو پار لگانا ہے، آپ کو کامیابیوں تک لے کر جانا ہے، آپ کو اس دنیا اور اس دنیا میں دونوں جہانوں میں کامیاب کرنا ہے. کس نے کرنا ہے؟ لما صبروا، صبر کرو، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور یقین کرو. صبر اور دو یعنی یہ دو ایسے انگریڈینٹس ہیں، ایسے اجزاء ہیں جنہوں نے آپ کو کامیاب کرنا ہے. ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یہ کبھی الگ نہیں ہو سکتے. ان میں سے ایک بھی ڈراپ ہو گیا نا، ہلی ملی ہو جائے، ختم ہو جائے گا سب کچھ. میری بات سن لو، صبر اور یقین. اگر آپ کے اندر صبر ہے لیکن یقین نہیں ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ کے اندر یقین ہے لیکن صبر نہیں ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آج کے نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس کے اندر صبر نہیں ہے، اس کے اندر صبر نہیں ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے راتوں رات میں وائرل ہو جاؤں، جو ہے میں رات کو سوؤں، جب صبح اٹھوں تو میرے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل ہوا پڑا ہو، مجھے نیک نامیاں، شہرتیں، کامیابیاں مجھے ملے گی. صبر نہیں ہے نا. حالانکہ صبر جو ہے
عمران خان نے 22 سال اسٹرگل کی ہے تب جا کے وزیر اعظم بنے. ہم 22 دن نہیں کرتے, 22 دن ہم سے محنت نہیں ہوتی, صبر نہیں کرتے, اور پھر صبر کے بعد ہمارے پاس یقین نہیں ہے. کتنا یقین ہے محنت کے اوپر, کتنا یقین ہے. آج محنت سے کیوں کتراتے ہیں, ہمیں یقین نہیں ہے محنت کے اوپر. ٹھیک ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے. محنت میں عظمت ہے. ٹھیک ہے بیٹے, محنت کرے زندگی میں. جس نے بھی زندگی میں جو مقام حاصل کیا, نیک نامی حاصل کیا, شہرت, بلندیاں, ٹھیک ہے, تو صبر اور یقین کے ذریعے. یقین تو رکھو. ڈاکٹر اسرار کی یہاں مجھے بڑی زبردست بات یاد آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے. جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے, تو آپ کا ایمان کس چیز پر ہوا؟ آپ کا ایمان اللہ پر نہیں ہے, آپ کا ایمان پیسے پر ہے. جب آپ کی جیب خالی ہو, جب آپ کے پاس وسائل و ذرائع نہ ہوں, تب اللہ پر یقین رکھو. یہ ایمان ہے. میری جیب بھری بھی ہو, میری آسان زندگی ہو, اچھا ایک ہیلتھی لائف اسٹائل ہے, تب میں اللہ پہ یقین کر رہا ہوں. یہ کوئی یقین نہیں ہے. جب میرے پاس کچھ نہیں ہے, میری جیب خالی ہے, میرے پاس وسائل و ذرائع نہیں ہے, میری جیب خالی بھی پڑی ہے, پیسہ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, تب اگر میں اللہ پہ یقین کر رہا ہوں نا, یہ میرا ایمان ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے, اسی طرح آزمانا چاہتا ہے انسان کو, دے کے بھی لے کے بھی. بعض بات فقیر رکھ دیتا ہے, بیٹے اس طرح آزماتا ہے. تو زندگی میں یاد رکھنا, اگر کامیاب, آج ہم نے کامیابی ناکامی کو کس سے جوڑا ہوا ہے؟ معدنیات سے جوڑا ہوا ہے, ان چیزوں سے جوڑا ہوا ہے. یہ چیزیں ہیں تو کامیاب, یہ چیزیں نہیں ہیں تو میں ناکام. لیکن اللہ عند اللہ کے نزدیک, اللہ کی نظر میں کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو کیا ہے, ایمان لائے, اللہ پر ایمان لائے, رسولوں پر ایمان لائے, ملائکہ پر, فرشتوں پر ایمان لائے, آسمانی کتابوں پر ایمان لائے, اور یوم آخرت پر ایمان لائے. اور جنہوں نے لوگوں کو ایک بستی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا, فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ بابا جو ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے اپنے کمرے کے اندر, ٹھیک ہے, ہر وقت سجدوں میں پڑا ہے, تقویٰ اختیار کیا ہوا ہے, واجبات اس کے سارے کلیئر ہیں, تو سب سے پہلے اس پہ عذاب نازل. فرشتوں نے کہا اللہ پاک وہ تو آپ کی طرح متقی پرہیزگار تقویٰ والے انسان ہیں, ہر وقت جو ہے سجدوں میں ہوتے ہیں, وہ آپ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے اس کے اوپر عذاب نازل کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسی کی وجہ سے تو اس بستی کے اوپر عذاب نازل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, دوسروں کے بھی گناہ ہیں, لیکن کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ سے اس لیے کر رہا ہوں, اس نے اپنی نیکی کو, اپنے تقوی کو اپنے تک محدود رکھا ہے, عبادتیں کرتا رہا ہے, ریاستیں کرتا رہا ہے اکیلے کمرے کے اندر. لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا اس نے, لوگوں کو تبلیغ نہیں کی, لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کیا, نیکی کا حکم نہیں دیا, برائی سے نہیں روکا. اس وجہ سے سب سے پہلے اس کے اوپر عذاب نازل کرو. تو بیٹے کامیاب لوگ وہ نہیں ہیں جو ان 5 چیزوں پر ایمان لے آئے اور پھر نیک اعمال کیے, بلکہ آگے کہہ رہے ہیں جنہوں نے لوگوں کو حق کی نصیحت کی, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا, اور لوگوں کو صبر کی نصیحت آگے کی کہ آزمائشیں بھی آئیں گی, مشکلات بھی آئیں گی, وہاں پر کیا مایوس نہیں ہونا, بلکہ وہاں پر کیا کرنا ہے, ڈٹرمنٹ رہنا ہے, ریزولوٹ رہنا ہے, سیلف کانفیڈنس کا مظاہرہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہاں گیو اپ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اپنی ہوپ کو, اپنے ہارٹ کو لوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے بچے, تو یہ ہیں کامیاب لوگ. تھینک یو سو ویری مچ.